बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं फरीहा खानम और आप देख रहे हैं इस्लाम धर्म टीवी। प्यारी बहनों और भाइयों, आज हम आपको एक ऐसी वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं जिसमें मुसलमानों को 3 काम करने के लिए कहा जा रहा है और जिसके बहुत फायदे बताए जा रहे हैं। तो चलिए पहले बयान सुनते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से इरशाद फरमाया। अब हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 काम हैं कि कसम है उस ज़ाते वहदहू ला शरीक की जिसके कब्जे में मेरी जान है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रावी हैं और सरकार कसम खा करके फरमाते हैं कि उस रब्बे कदीर की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, 3 काम हैं कि मैं उनके सिलसिले में हल्फ उठा करके कहता हूं, यानी मैं कसम खा करके कहता हूं कि ये 3 काम जो है इसका अज्र क्या है, सुने आप। ये 3 काम कौन से हैं उसे समात फरमाए। सरकार ने फरमाया, सदका करने से माल कम नहीं होता। यानी इस बात पर हुजूर हलफ उठा रहे हैं, कसम खाकर कह रहे हैं, सदका करने से क्या नहीं होता, माल कम। आप समझते हैं कि माल गया नहीं, माल आया। और यहां एक बात मैं अर्ज कर दूं, जब भी फैसला करना हो, बहुत नुक्ते की बात अर्ज कर रहा हूं, जब भी फैसला करना हो और फैसले के मौके पर एक तरफ ईमान हो और दूसरी तरफ अक्ल हो, तो ईमान पर फैसला करना, अक्ल पर फैसला मत करना। अब समझाता हूं आपको। आपके पास 10,000 हैं और कोई जरूरतमंद आ गया, घर पे भी आपके पास पैसे पड़े हैं, जरूरतमंद आ गया और उसे 8,000 की जरूरत है। आप 10,000 में से 8,000 निकाल कर देना चाहेंगे तो आपकी अक्ल कहेगी, यार 8,000 कम हो जाएंगे 10,000 में से। ईमान कहता है, नहीं, 8,000 देगा 80,000 मिलेंगे। तो अब होना यह चाहिए कि अक्ल के फैसले को छोड़ दो, ईमान के फैसले पर अमल करो। तो जब कभी अक्ल और ईमान का फैसला करने का वक्त आ जाए कि अक्ल पर फैसला करें या ईमान पर, तो ईमान पर फैसला। तो अब हुजूर फरमाते, देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सदका करने से माल कम नहीं होता। अब दूसरी चीज, इसलिए कि 3 बातों पर हुजूर ने कसम खाई है। दूसरी चीज, जो बंदा कोई ज्यादती माफ कर दे तो उसके बदले में अल्लाह कयामत के रोज उसकी इज्जत बढ़ाएगा। यानी अगर किसी ने आप पर ज्यादती की, आपको गाली दी, आपको बुरा भला कहा, आपकी आबरू से खेलने की कोशिश की और आपने नजरअंदाज कर दिया, माफ कर दिया, छोड़ो मेरा भाई ये मुसलमान है ना, कहां यार, अल्लाह उसको माफ कर दे, अल्लाह उसको सही समझ अता फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा करके कहते हैं, ऐसे बंदे की इज्जत अल्लाह कयामत में बढ़ा देगा, और जिसकी इज्जत अल्लाह कयामत में बढ़ाए उसकी इज्जत मेरा मौला दुनिया में भी बढ़ा देगा। ये समझो। और तीसरी चीज, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम माफ कर दिया करो। अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करे ना, तुम माफ कर दिया करो, अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत बख्शेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हां तीसरी बात, जो शख्स अपने लिए भीख मांगने का दरवाजा खोलता है, जो शख्स अपने लिए भीख मांगने का दरवाजा खोलता है, अल्लाह ताला उसके लिए गुर्बत का दरवाजा खोल देता है। बहुत सारे मांगने वाले आपको ऐसे ही मिलेंगे, इल्ला माशाअल्लाह। जब देखो तब, अल्लाह इस चीज से बचाए,
ایسی مشکل سے بچائے۔ یہاں ایک حدیث عرض کر دوں، بہت تفصیلی موضوع ہے اور میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ اب یہاں ایک اور چیز میں عرض کر دوں، میں نے کل ہی چتردرگ کے اندر اولاد کی تربیت پر میں نے جو گفتگو کی تھی، اس میں میں نے ایک حدیث شریف بیان کی تھی۔ اب وہ حدیث شریف کیا ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس جو کچھ ہے میں چاہتا ہوں اسے اللہ کے نام پہ قربان کر دوں، لٹا دوں، صدقہ کر دوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، منع فرمایا حضور، نہیں اتنا سارا نہیں۔ تو عرض کرتے ہیں حضور تہائی؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ اچھا حضور میں نصف اللہ کے نام پہ دے دوں؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ کہا اچھا حضور چوتھائی دے دوں؟ اب حضور نے جو فرمایا وہ سن لو، ایک دستور ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کچھ اللہ کے نام پر لٹا کر اپنے بچوں کو مانگنے والا بنا کے نہ رکھنا، اس لیے کہ اپنے بچوں کے لیے عزت سے کھانے کے لیے روٹی روزی کا انتظام یا ان کے لیے کچھ رکھ کر کے مرنا، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارا بیٹا در در جا کر کے بھیک مانگے۔ یہاں ایک حدیث شریف، اس حدیث شریف کی روشنی میں سرکار اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ سب لٹانے کی فکر مت کرو، اپنی اولاد کی بھی فکر کرو، اس لیے کہ اولاد کی ذمہ داری قدرت نے تمہارے سر پر رکھی ہے، اور تم اگر اپنی اولاد کے لیے انتظام کر کے اور کچھ رکھ کر کے مرتے ہو تو تمہاری اولاد کو در در ٹھوکریں کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ورنہ ہوگا یہ کہ تم سب دے دو گے اور تمہارا بیٹا کاسے گدائی لے کر سب سے بھیک مانگتا رہے گا۔ اسی لیے حضور کو مانگنا لوگوں سے بالکل پسند نہیں تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عیب تصور کرتے، فرمایا کرتے تھے خیر الید ید العلیا، بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر والا ہاتھ ہو، یعنی دینے والا ہاتھ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کی پریشانی کو دور کرنا اس کا ثواب تو ہے ہی، پھر اس کے ساتھ جانور کی پریشانی دور کرنا اس پر بھی ثواب ہے، اور مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا اس کا ثواب تو کیا کہنا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس زمانے میں جب یہ بال پین، فاؤنٹن پین، یہ ساری پینوں کا رواج نہیں تھا، تو لوگ لکڑے کی قلم سے جو ہے وہ سیاہی میں ڈبو کر لکھا کرتے تھے۔ ایک بزرگ اسی اپنے لکڑی کے قلم کو انہوں نے سیاہی میں ڈبوئی اور نکالے، لکھنا چاہتے تھے کہ ایک مکھی اس کے نوکے قلم پر، یعنی وہ لکڑی کا جو قلم تھا اس کے کونے پر جہاں سیاہی لگی تھی، مکھی آ کر کے وہاں بیٹھ گئی اور اس سیاہی کو چوسنا اس نے شروع کر دی۔ اس سیاہی کو اس نے چوسنا شروع کر دی۔ وہ بزرگ قلم کو ایسے ہی پکڑے رہے جب تک کہ مکھی نے سیاہی نہ چوس لی۔ پھر سیاہی چوس کر مکھی اڑ گئی، انہوں نے قلم کو ڈبایا، لکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد انتقال ہوا، وصال ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو جنت میں ٹہل رہے تھے، پوچھا حضرت کس عمل نے آپ کو نجات کا سامان عطا فرمایا؟ تو جواب میں فرماتے ہیں پیاسی مکھی کے اوپر میں نے رحم کیا، میرے مالک نے مجھ پر رحم فرمایا۔ جب ایک مکھی پر مہربانی کرنے کا یہ اجر ہے تو مسلمان پر مہربانی کرو گے تو کتنا اجر ہوگا۔ تو آج کے بعد، آج کی اس نشست کے اندر آپ یہ سبق لے کر کے اٹھیں۔ بہت تفصیلی موضوع ہے اور میں وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا، سسٹم کے اعتبار سے، دستور کے اعتبار سے میں سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں۔ 3 باتوں کو ذہن میں رکھو۔ پہلی چیز، کسی مسلمان کے عیب کی تلاش میں نہ لگے رہو، اللہ نہ کرے معلوم ہو جائے پردہ ڈالو۔
اور مسلمان کی مدد کرنے کے اندر کوئی کوتاہی مت کرو۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ ان تینوں چیزوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی ہے، خبردار نہ اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاؤ، نہ اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاؤ۔ جب کوئی شخص اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا تو یہ اس بندے کا مسلمان ہونا، وہ بندہ مسلمانوں میں افضل ہے اور وہ افضل اسلام کا پیروکار مانا جائے گا۔ اس سے یہ نہ سوچیں کہ غیر مسلموں کو مارو اور یہ کرو، نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے بھائی بھائی کا حق ہوتا ہے اس میں غیر شامل نہیں ہوتا، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب نے مومن کے ساتھ مومن کے حق بیان فرمائے اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس اسلام کے رشتے کی بنیاد پر جو حق بن جاتا ہے اس حق کا لحاظ رکھنا ہے، ورنہ میں نے بتا دیا کہ جانور پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے مذہب نے یہ تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے مسلمان کی آبرو سے کھیلنے سے بچنے کی کوشش کریں، انسانوں کی آبرو سے کھیلنے کی بچنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل کے نہا خانے میں جگہ دیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو کچھ بھی آپ نے بیان میں سنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں پلیز۔